السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلام دین فطرت ہے اور اس میں فطری تقاضوں کے سارے طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے استنجا کرنا، یعنی پیشاب پیخانہ کرنے کے بعد طہارت حاصل کرنے کا نام استنجا کرنا ہے، یعنی شرمگاہ کو دھونا استنجا کہلاتا ہے۔ طہارت لینے سے اولاً استبرا کریں۔ مرد کے لیے پیشاب کے بعد استبرا کرنا ضروری ہے، یعنی اس بات کا طبعی اطمینان ہو جانا چاہیے کہ پیشاب کے قطرے آنے بند ہو گئے ہیں۔ اس اطمینان کے بارے میں لوگوں کی عادتیں مختلف ہیں۔ کسی کو چند قدم چلنے سے، کسی کو کھانسنے سے، کسی کو زمین پر پیر مارنے سے، اور کسی کو زور لگانے سے، اور کسی کو دیر تک بیٹھے رہنے سے یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ طبعی اطمینان کے بعد ہی استنجا کیا جائے۔ واضح ہو کہ عورت کو پیشاب کے بعد استبرا کی ضرورت نہیں ہے۔ استبرا کے بعد اگر آپ ڈھیلے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر سبیلین سے نکلنے والی نجاست مخرج سے بالکل تجاوز نہ کرے یا مقدار درہم سے کم تجاوز کرے تو اس کی طہارت کے لیے مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیشو پیپر کا حکم، جو حکم ڈھیلے سے استنجا کرنے کا ہے وہی حکم ٹیشو پیپر کے ذریعے استنجا کرنے کا بھی ہے، اس لیے کہ یہ پیپر لکھنے وغیرہ کے استعمال میں نہیں ہوتا بلکہ اسے استنجا وغیرہ ہی کے مقصد سے بنایا جاتا ہے۔ پانی سے استنجا کب لازم ہے؟ اگر نجاست مخرج سے 1 درہم تک تجاوز کر جائے تو پانی سے ازالہ نجاست واجب ہوگا، ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کافی نہیں ہے۔ ڈھیلے اور پانی کو جمع کرنا سنت ہے۔ اب سب سے بہترین طریقہ استنجا کرنے کا یہ ہے کہ استنجا میں اولاً ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کرے، اس کے بعد پانی سے طہارت حاصل کرے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل پر اہل قباء کی تحسین فرمائی ہے۔